ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل ناظرین، پروگرام بچوں کی شام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ سب کو اس پروگرام بچوں کی شام میں ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اہلا و سہلا بکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل ناظرین، ہم روزانہ شروع میں آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ آج کا سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی زبان مبارک یعنی لینگویج کیا تھی؟ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل ناظرین، ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں ہوتے ہیں مختلف سیگمنٹس، اور ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی محب بھائی، آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج میں آپ کو سورہ توبہ کی چند آیت کی تلاوت جی سنائیں۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل ناظرین، ہم سب نے بڑے ادب و احترام سے سننا ہے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی محب بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله لا إله إلا هو،
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ محب بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضرین نصیب فرمائے۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج میں نے شروع میں جو آپ سے سوال کیا تھا وہ یہ تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کون سی تھی؟ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اگر آپ سے ہمارا کوئی بھی پروگرام یا کوئی بھی حصہ مس ہو جائے تو آپ اسے فیس بک کڈز مدنی چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب کڈز مدنی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا، سیم ایڈریس پہ ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں۔ جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آتے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد مبشر الطاری۔ جی مبشر بھائی، آج آپ ہمیں کون سی نعت سنائیں گے؟ آج انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کا بڑا ہی خوبصورت کلام صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور۔ جی جی سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا باڑا نور کا اللہ 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 صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا اللہ 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 باغ طیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا 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 مست بوئے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا اللہ 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 اے گدا تو بادشاہ شر دے پیالہ نور کا اے گدا تو بادشاہ شر دے پیالہ نور کا بر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاءاللہ مبشر بھائی، اللہ پاک آپ کو آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو امیر اہل سنت کے ساتھ حج بیت اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی تو مدنی چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا۔ بچوں کی شام۔ جی تو مدنی چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم بڑھ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ امتحان آپ کی عقل کا، اور اس میں ہمارے ساتھ جو آڈینس میں بچے ہوتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو جو میں نے آج آپ سے سوال کیا وہ بتاتے چلوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان یعنی لینگویج کون سی تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان یعنی لینگویج کون سی تھی؟ سب سے پہلا سوال کون جواب دے گا؟ جواب دیں گے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے کون سا پاؤں اندر داخل کرنا چاہیے؟ دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے، بلکہ آپ بتائیں۔ سیدھا پاؤں کنفرم؟ اوکے آپ بتا دیں، چلیں دیکھتے ہیں مبشر بھائی کا جواب صحیح ہے۔ سیدھا سیدھا پاؤں سیدھا آپ بتائیں، چلیں آپ بھی بتا دیں۔ سیدھا تینوں کہہ رہے ہیں سیدھا، تو ان کا جواب بالکل درست ہے۔ بچوں کی دوسرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، مکے میں یا مدینے میں؟ کون سی سٹی میں؟ چلیں آپ بتائیں۔ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں؟ جی مکہ شریف میں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تیسرا سوال میں نے سوال کیا تھا کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، مکے میں یا مدینے میں، اور انہوں نے جواب دیا مکے میں، اور ان کا جواب بالکل درست ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر جو گنبد ہے اس کا کلر کون سا ہے؟ بلو ہے یا گرین ہے؟ غوث پاک جو ہے نا ہمارے ان کے مزار شریف پر جو رنگ ہے نا، گنبد پہ جو رنگ ہے وہ کون سے کلر کا ہے، بلو یا گرین؟ گرین۔ گرین۔ چلیں کسی اور سے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے غلط، آپ بتائیں۔ بلو۔ بلو؟ اچھا آپ بتائیں۔ بلو۔ بلو صحیح آواز نہیں، اب بتائیں۔ بلو۔ بلو۔ اور آپ کہنا گرین؟ ان دونوں کا جواب بالکل درست ہے۔ آپ کا جواب غلط ہے کیونکہ بلو رنگ ہے۔ کون سا رنگ ہے؟ بلو۔ جی نیلا۔ نماز کی چابی یعنی کی کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کی جیسے تالے کی بھی ایک چابی ہوتی ہے، ہر چیز کی چابی ہوتی ہے نا، تو نماز کی چابی کسے کہتے ہیں؟ مشکل ہے۔ چلے میں بتا دیتا ہوں کہ وضو کو نماز کی چابی کہتے ہیں، وضو کو نماز کی کہتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ ہم کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ چلیں پتہ۔ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ چلیں سبحان اللہ، جی سبحان اللہ کی صدائیں نہیں آئیں۔ سبحان اللہ۔
آپ بھی بولیں نا، سب بولیں. صحیح جواب پہ سبحان اللہ کہنا چاہیے. جی چلیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی. جنتی جنتی ہر صحابی نبی. جنتی جنتی زور سے بولیں گے نا، زور سے جواب دیں گے. صدیق و عمر. جنتی جنتی صدیق و عمر. جنتی جنتی عثمان غنی. جنتی جنتی ہر زوجہ نبی. جنتی جنتی. جی تو مدنی چینل ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم آپ کو نظم دکھاتے ہیں. اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے نظم ٹائم. بچوں کی شام. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھو. صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھو. اپنے رب کی پاکی بولو، اپنے رب کی پاکی بولو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. ننھی چڑیا مجھ سے پہلے پیڑ پہ بیٹھی گیت سنائے. ننھی چڑیا مجھ سے پہلے پیڑ پہ بیٹھی گیت سنائے. اور خوشی سے مل کے گائے، اور خوشی سے مل کے گائے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. تازہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے پاس سے گزرے ہولے ہولے. تازہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے پاس سے گزرے ہولے ہولے. زباں میں اپنی وہ بھی بولے، زباں میں اپنی وہ بھی بولے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پھول اور کلیاں سب پودے بھی کرتے ہیں بس حمد خدا کی. پھول اور کلیاں سب پودے بھی کرتے ہیں بس حمد خدا کی. آؤ شامل ہو ہم سب بھی، آؤ شامل ہو ہم سب بھی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جی تو مدنی چینل ناظرین اور پیارے بچوں، آپ سب نے دیکھی نظم، اور اس میں کیا نظم دی؟ نظم کا ٹائٹل کوئی بتائے گا؟ نظم کس بارے میں دی بتائے گا کوئی؟ جی بتائیں میں بھائی. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. جی تو مدنی چینل ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں مدنی چینل ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی کال پلے کریں. میں بات سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب عربی زبان ہے. اس مدنی چینل ہمارا مدنی. یہ جواب درست ہے یا نہیں، یہ پروگرام کے آخر میں آپ کو معلوم ہوگا. اور تو میں سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں نے سوال کیا ہے شروع میں کہ آج کا سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان یعنی لینگویج کون سی تھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان یعنی لینگویج کون سی تھی؟ جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام فاطمہ ہے. میں فیصل آباد سے عرض کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج عربی. کس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی بالکل، کڈس مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، میرا مدنی چینل، ہم سب کا مدنی چینل کڈس مدنی چینل. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام فاطمہ سلیم ہے. میں سجوال کینٹ اٹک سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج عربی. یہ تو آپ کو پروگرام کے آخر میں پتہ چلے گا کہ کون سی زبان تھی. یہ ہم نے سوال تو کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زبان تھی، یہ آپ کو پروگرام کے آخر میں پتہ چل جائے گا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام زویریہ ساریہ ہے. میں ڈنگا گجرات سے بات کر رہی ہوں.
آپ کے سوال کے جواب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام انشا چند ہے. میں گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی. جی تو مدنی چینل ناظرین اور پیارے بچوں، یہ تھے کچھ مدنی منا مدنی منیا جنہوں نے کال کیا اور سوال کا جواب بتایا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ان کو درست جواب معلوم ہو جائے گا. اور تو اور پیارے بچے اور مدنی چینل ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے غلام رسول، اور دیکھتے ہیں غلام رسول بھائی ہمیں کیا سکھا رہے ہیں. مگر بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں پیارے بچوں، آپ سب نے بڑے ذوق و شوق سے اور غور سے بھی دیکھنا ہے کہ اس کے بعد میں آپ سے سوالات کروں گا، اور مدنی چینل ناظرین ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں. جی غلام رسول بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. بالکل نہیں، بارش کے دنوں میں بیل میں کرنٹ بھی آ سکتا ہے، اس لیے بیل نہیں بجائیے. تو کیا میں دروازے پہ ہی کھڑا رہوں گا، اندر نہیں جاؤں گا؟ اوہو، ارے بھائی کامن سینس استعمال کریں اور بیل کے بجائے دروازہ ناک کر لیں. گیلے ہاتھوں سے بجلی کے سوئچ نہیں چھوٹے. آؤ ریس لگاتے ہیں اور اس پول کو چھو کر آتے ہیں. یہ دونوں ریس لگا رہے ہیں اور بجلی کے پول کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے. بارش کے موسم میں بجلی کے پول کے قریب نہیں جانا چاہیے اور ریس تو ویسے بھی نہیں لگانی چاہیے. اس سے آپ کو یا کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے. زینب کہاں جا رہی ہیں؟ میں بارش میں کھیلنے جا رہی ہوں. بارش میں بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں جا رہے ہیں ببلو بھائی؟ میں بازار سے پکوڑے اور سموسے لینے جا رہا ہوں. ببلو بھائی بارش کے موسم میں بازار کی تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بچوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اس سے بچے بیمار بھی ہو سکتے ہیں. پیارے بچوں، آپ نے بھی بارش کے دنوں میں ان 5 باتوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1 بیل نہیں بجائیے. نمبر 2 بجلی کے پول کو ہاتھ نہیں لگائیے. نمبر 3 گیلے ہاتھوں سے بجلی کے سوئچ نہیں چھوئیں. نمبر 4 بارش میں بلا ضرورت باہر نہ جائیں. نمبر 5 بازار کی تلی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں. جی تو مدنی چینل ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے دیکھا غلام رسول بھائی نے ہمیں کیا سکھایا. یہ تو ہم پیارے بچوں سے پوچھتے ہیں غلام رسول بھائی نے کن 5 کاموں سے روکا تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ چلیں پہلا کام آپ بتائیں. بارش کے موسم میں بیل نہیں بجانی چاہیے. جب بارش ہو رہی ہے تو بیل نہیں بجانی چاہیے. دوسرا آپ بتائیں. بجلی کے سوئچ کو چھونا نہیں چاہیے. بجلی کے سوئچ کو چھونا نہیں چاہیے. 2 تو پتہ چل گئے. تیسرا آپ بتائیں. کھمبے کو چھونا نہیں چاہیے. ہاں کھمبے کو چھونا نہیں چاہیے. کس موسم میں یا ایسی؟ موسم کون سا موسم؟ بارش کا موسم. اور آپ بتائیں کہ سوئچ ہر وقت ہی نہیں چھونے چاہیے. گیلے ہاتھوں سے. جب ہاتھ گیلے ہوں تو سوئچ نہیں چھونے چاہیے. اور آپ بتائیں چھوٹا. بارش میں پانی میں سائیکل نہیں چلانی چاہیے. چلیں آپ بتائیں کون. چلو اس کو صحیح مان لیتے ہیں. غیر ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے. اور باہر کی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی. جی باہر کی تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. اور 5 کے 5 ہمیں پتہ چل گئے کہ 5 کاموں سے روکا تھا. کن 5 کاموں سے روکا تھا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. دوسرا سوال میں کرتا ہوں، غلام رسول بھائی نے بیل بجانے سے کس کو روکا تھا؟ ببلو بھائی. محب بھائی نے بھی جواب بالکل درست دیا ہے. غلام رسول نے کنیز فاطمہ کو کس کام سے روکا تھا؟ یہ آپ بتائیں گے ہینڈ ریس کر کے، پھر میں پوچھوں گا جس سے. آپ بتائیں. گیلے ہاتھوں سے بجلی کے بورڈ کو نہیں چھونا چاہیے اور غیر ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے. ایک کام سے روکا تھا. اس کو چھونا نہیں چاہیے. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. اب تیسرا سوال پوچھتے ہیں، چوتھا سوال پوچھتے ہیں. فیضان اور نعمان کیا کر رہے تھے جس سے غلام رسول بھائی نے ان کو روکا؟ بارش میں ریسنگ کر رہے تھے سائیکل.
اور دوسرا بھی ہے، ایک اور چیز سے بھی روکا تھا، پول کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اس بات سے بھی روکا تھا. اور انہوں نے 2 پوائنٹ بتایا اور دونوں کے دونوں پوائنٹ انہوں نے بالکل درست بتائے. بارش میں بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا چاہیے، یہ سب بتائیں گے. کیا ہونا چاہیے، نکلنا چاہیے کہ نہیں نکلنا چاہیے، سب بتائیں. نہیں نکلنا چاہیے. تیز آواز سے. نہیں نکلنا چاہیے. اور تیز آواز سے. نہیں نکلنا چاہیے. اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اور ہم چلے آپ کی کال سے لے لیتے ہیں. میرا نام محبوبہ ہے. میں اس دن کا برات بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو ناچ رہا ہوں. میری الفتی ماری میں سے یوں نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں. جی آپ نے نہ سنائی، جزاک اللہ وغیرہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد ہے. میں فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. جی سب نے حصہ لینا ہے. میں مدنی مقصد پوچھتا ہوں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میں پاک پتن شریف سے حفصہ بول رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت پسند ہے. آپ کے سوال کا جواب عربی زبان ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. آپ نے کال کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ کب پروگرام کے آخر میں پتہ چلے گا کہ سوال کا جواب کیا ہے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی. جی آپ نے کال کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام تاریہ ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے. جی جواب پروگرام کے آخر میں آپ کو معلوم ہو جائے گا. جی تو مدنی چینل ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک پیغام. اور آج دیکھتے ہیں کس نے ہمیں پیارے بچوں کے لیے پیغام بھیجا ہے. بچوں کی شام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام ہے بچوں کی شام اور سیگمنٹ ہے ایک پیغام. اس سیگمنٹ میں ہم ایک پیغام سنا کرتے ہیں جو ہماری اصلاح کا سبب ہوا کرتا ہے. آج کے پیغام میں ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ مرشد کسے کہتے ہیں. مرشد کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا. جو رہنما ہے اسے مرشد کہا جاتا ہے. یہ ایک شرعی اصطلاح ہے. یعنی آسان لفظوں میں پیارے بچوں اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی دینی رہنمائی کے لیے کسی نیک، متقی، پرہیزگار اور صالح عبادت گزار آدمی کو جو عالم دین بھی ہو، شریعت کے مسائل کو بھی جانتا ہو اور متقی اور پرہیزگار بھی ہو، اسے اپنا رہنما بنا لے اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، اپنے دینی مسائل میں ان سے رہنمائی حاصل کرے. اللہ تعالیٰ بہت ساری برکتیں اس مرشد کامل کے ذریعے سے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جو بندے اس مرشد کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ مرشد نیک ہو، عالم دین ہو، متقی اور پرہیزگار ہو اور شریعت اور طریقت کی باریک باریک باتوں کو جانتا ہو، اور اس کے ساتھ جو چلنے والے مریدین ہیں وہ اپنے مریدوں کو بہترین رہنمائی بھی دے سکتے ہوں،
بہترین تعلیمات کے ساتھ ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا بہترین انتظام بھی کر سکتے ہوں. جیسے سلسلہ قادریہ کے بانی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہم سب کے مرشد ہیں اور الحمدللہ انہی کی نسبت سے ہم قادری کہلاتے ہیں. اور پھر جو ان کے خلفاء ہیں یعنی آپ نے جن کو اجازت دی کہ وہ ان کے سلسلے میں دوسروں کو بیعت کر سکتے ہیں تو ان کے ذریعے سے وہ سلسلہ آج ہم تک پہنچا ہے. یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کو اجازت دیتے ہیں اپنا خلیفہ بنا لیتے ہیں, وہ خلیفہ پھر دوسروں کو مرید بنا کر حضور غوث پاک کے سلسلے میں داخل کرتے ہیں. پھر وہ جو دوسرے خلیفہ ہیں وہ اپنے مریدوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیتے ہیں اور پھر وہ مزید آگے مرید بنانا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ ہمیں حضور غوث پاک کے مریدوں میں شامل کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو بزرگوں کا سلسلہ ہے یہ ہماری بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہوتا ہے. کوئی فرض و واجب نہیں ہے لیکن شیطان سے بچنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہو جائے. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایک کامل مرشد کو اپنا رہنما بنا لیں. پھر وہ جو تعلیمات ہمیں دیتے ہیں جو طریقے ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے ان طریقوں پر عمل کرنا ہے, اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنی ہے, اس طرح سے اللہ کا ذکر کرنا ہے, اس طرح سے عبادت کرنی ہے اور عبادت میں غلطیوں سے اس طرح سے بچنا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی شام. جی تو مدیحہ کی ناظرین اور پیارے بچوں, آپ نے دیکھا محمد یوسف اتاری کا پیغام اور انہوں نے بہت ہی اچھا پیغام دیا کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے اور قادری ہم کس کی نسبت سے کہلاتے ہیں. جی تو مدیحہ کی ناظرین اور پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دعا. آئیے بچوں, آج ہم آپ کو غصہ دور کرنے کی دعا سکھائیں گے. حدیث پاک سے ایک واقعہ سنتے ہیں. آؤ دعا سیکھیں ہم, آؤ دعا سیکھیں ہم. نبی نے جب ایک شخص کو دیکھا غصے میں جس کا چہرہ سرخ تھا, فرمایا پھر اصحاب سے کچھ یوں, میں ایسا کلمہ جانتا ہوں. کر کے گلے یہ بندہ اس کلمے کو, یہ غصہ اس بندے سے دور ہو. آپ کو پتا ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, من الشیطان الرجیم. مدیحہ کی ناظرین اور پیارے بچوں آپ نے دیکھی دعا اور یہاں پہ پیارے بچوں آپ کو یاد ہوئی کہ کیا سکھایا گیا اس دعا میں؟ کس کس کو یاد ہوا؟ غصہ دور کرنے کی دعا کس کس کو یاد ہوئی آپ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باقی کسی اور کو یاد ہوئی؟ آپ کو یاد ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کو یاد ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور آپ کو یاد ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہاں پہ جو بچے بیٹھے تھے ان سب کا جواب بالکل درست ہے. جی تو مدیحہ کی ناظرین اور پیارے بچوں اگر آپ سے ہمارے پروگرام کوئی بھی پروگرام مس ہو جائے یا کوئی بھی حصہ مس ہو جائے تو آپ اسے فیس بک کڈز مدیحہ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب کڈز مدیحہ چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. اور سیم ایڈریس پہ ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں. جی تو مدیحہ کی ناظرین اور پیارے بچوں میں نے شروع میں ایک سوال کیا تھا جو سوال یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان یعنی لینگویج کون سی ہے؟ میرا نام محمل ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے پیارے آقا سرور دو جہاں کی لینگویج عربی تھی. جزاک اللہ خیرہ. کڈز مدیحہ چینل ہمارا مدنی
جی بالکل، کرٹس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، کرٹس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد خضر اللہ طاری ہے، میں ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدری مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کا نام عربی ہے۔ آج میں آپ کو کچھ عربی کے الفاظ سناؤں گا۔ آم کو عربی میں مانجو کہتے ہیں اور میون کھارا اس کو عربی میں کہتے ہیں اکل المانجو۔ جی آپ کا جواب درست ہے۔ جی آپ نے کل کے پروگرام بچوں کی شام کے آپ نے جو عربی سکھائی گئی تھی اس کے آپ نے عربی کا الفاظ سنا ہے۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ جی آپ نے کال کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے جواب دیا۔ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کو درست جواب پتہ چل جائے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں سہیب تاری ناروال سے بول رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ جی عربی ہے یا نہیں یہ تو آپ کو پروگرام کے آخر میں پتہ چلے گا۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مجھے بچوں کی شام پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آج آپ کو کھانا کھانے کی دعا اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا سناؤں گی۔ بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ کھانا کھانے کی بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ آپ نے دعا سنائی کھانا کھانے سے پہلے کی اور کھانا کھانے کے بعد کی، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد نوفل عاصم ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنا متنی مطلب سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مدنی بالکل۔ چینل ہمارا مدنی چینل، مجھے جی بچوں بالکل۔ کی شام بہت اچھا لگتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی بالکل، کڈس مدنی چینل آپ کا مدنی چینل، میرا مدنی چینل، ہم سب کا مدنی چینل کڈس مدنی چینل۔ یہ تو مدنی چینل ناظرین اور پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ پروگرام، یہ جو سیگمنٹ آئیں عربی سیکھیں، یہ آج ہفتے کا آخری پروگرام ہے۔ اس وجہ سے ہم ریپیٹ چلا رہے ہیں تاکہ آپ کا ہوم ورک ریوائز ہو جائے۔ جی پلے کریں۔ بچوں کی شان بڑھتے ہیں اپنے الفاظوں کی طرف۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ سیگمنٹ کے بعد ہم آپ سے بھی سنیں گے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمیں کال کر کے ضرور سنائیں۔ جی پہلے ہمیں نظر آ رہی ہے کھونٹی۔ کھونٹی ہوتی ہے نا جس میں ہم گھر میں کپڑے سکھاتے ہیں، کپڑے لٹکاتے ہیں، اس کو اردو میں کھونٹی کہتے ہیں، اس کو پنجابی میں بھی کچھ کہتے ہوں گے، سندھی میں بھی کچھ کہتے ہوں گے، لیکن اس کو اردو میں کھونٹی کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ جی دکھائیے گا۔ مش جبن کیا کہتے ہیں؟ مش جامون۔ کھونٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مش جامون۔ کھونٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی کھونٹی کو عربی میں مش جبن کہتے ہیں۔ جی اگلی تصویر دکھائیے گا۔ جی بارش ہو رہی ہے، بارش ہوتی ہے نا، ابھی ہمارے یہاں بھی بارش کا موسم چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بارش کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ جی دکھائیے گا۔ بارش کو عربی میں مطر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مطر۔ بارش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی بارش کو عربی میں مطر کہتے ہیں۔ جی اگلی تصویر دکھائیے گا۔ دھواں ہو رہا ہے یہاں پہ، دھواں، دھوئیں کو دیکھتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں۔ جی دکھائیے گا۔ دخانن، دھوئیں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دھوئیں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی دھوئیں کو عربی میں؟ جی پہلی تصویر دکھائیے گا۔ کھونٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کھونٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی اگلی تصویر دکھائیے گا۔ بارش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مطر۔ کیا کہتے ہیں؟ بارش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی اگلی تصویر دکھائیے گا۔ دھوئیں کو عربی میں دخانن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دھوئیں کو عربی میں دخانن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی دخانن۔ پہلی تصویر دکھائیے گا۔ کھونٹی کو عربی میں یعنی کپڑے جس پہ ہم لٹکاتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں مش جبن۔ کیا کہتے ہیں؟ جی مش جبن کہتے ہیں۔ اگلی تصویر دکھائیے گا۔ بارش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بارش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں بارش کو عربی میں مطر کہتے ہیں۔ اور دھوئیں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دخانن۔ کیا کہتے ہیں؟ دھوئیں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی دھوئیں کو عربی میں دخانن کہتے ہیں۔ جی ایک بار اس کو ہم اور یاد کر لیتے ہیں تاکہ ہم کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ جی کھونٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کھونٹی کو عربی میں مش جبن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی کھونٹی کو عربی میں مش جبن کہتے ہیں۔ اگلی تصویر ہمارے پاس بارش۔ بارش کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟
کیا کہتے ہیں؟ مطر کہتے ہیں. بارش کو عربی میں مطر کہتے ہیں. جی آخری تصویر دکھائیے گا. دھوئیں کو عربی میں دخان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں دھوئیں کو؟ جی دھوئیں کو عربی میں دخان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی. بچوں کی شان نے عربی سیکھی جو کہ ریپیٹ تھی تو آپ نے یاد ہو گیا ہوگا, آپ کو ریوائز ہو گیا ہوگا. جی یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں, آپ بتائیں کھونٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مشجبن. مشجبن. آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی دوسرا لفظ تھا بارش. بارش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ محب بھائی آپ بتائیں. مطر. آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. جی تیسرا ورڈ تھا دھواں. دخان. جی آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. یہاں پہ جو بچے بیٹھے تھے ان کو تو یاد ہو گیا. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. جی کال پلے کریں. میرا نام عبدالرحمان ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. میں اسے بہت شوق سے دیکھتا ہوں. یہ میری 10ویں کال ہے. آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی بالکل کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. محمد ابراہیم مطاری. آج کے سوال کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی کی لینگویج عربی ہے. نتی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. اٹس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کے شروع میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان یعنی لینگویج کون سی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان یعنی لینگویج کون سی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے عربی. جس نے عربی جواب دیا تھا اس کا جواب بالکل درست ہے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں انشاءاللہ یہ پروگرام تو اختتام کی طرف پہنچا ہے. انشاءاللہ منڈے والے دن دوبارہ پروگرام لے کے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام. بچوں کی شام, بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل